امیر علیہ سنت سے سوال یہ ہے کہ پہلے دکانوں پر رسالے رکھے جاتے تھے، اس کے بے شمار فوائد بھی حاصل ہوتے تھے. جیسے کہ ایک دکاندار نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ ان کی دکان پر ایک بے پردہ عورت آئی، تو انہوں نے وہ رسالہ اس عورت کو دے دیا. تو کچھ دنوں بعد وہی عورت جب دوبارہ اس دکان پر آئی تو با پردہ تھی، اور اس نے کہا کہ آپ نے جو رسالہ دیا تھا میں اس سے بڑی متاثر ہوئی اور الحمدللہ میں نے برقع پہننا شروع کر دیا. تو امیر علیہ سنت سے عرض یہ ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ دکانوں پر رسالے رکھنے کے فوائد تو ہیں، تو اب یہ سلسلہ ختم ہوتا جا رہا ہے، آپ اس کی ترغیب ارشاد فرما دیجیے. ماشاء اللہ. رسالے دینے سے بانٹنے سے تو بڑا فائدہ ہوتا ہے. میں ایک ماضی کی یاد شیئر کرتا ہوں. میں پاکستان کے باہر کسی اور ملک میں تھا، وہاں ایک نوجوان سے کسی نے مجھے ملوایا، میرے پاس لے آئے تھے، اس کو آیا بیٹھا میرے پاس، تو پھر اس کا قصہ بتایا کہ یہ بیچارہ پڑھا ہوا بھی نہیں تھا، ان پڑھ تھا. وہ بتایا کہ یہ گجراتی میں ایک لفظ ہے، وہ چیل جھڑپ، اور یہ چیل جھڑپ ہے. چیل جھڑپ تھا یعنی عورتوں کے پرس سائیکل سے یا اسکوٹر سے لے کے اڑا کے بھاگ جانا، یہ اس کا کام تھا. بٹوے چھین لینا، یعنی مطلب ایک ڈاکو، ایک طرح کا ڈاکو ہی ہوا نا، ایسا تھا. تو اس کو کسی نے مطلب یا جس نے جو لایا تھا اسی نے اس کو ایک رسالہ دیا. اب اردو میں نہیں تھا رسالہ، وہاں کی زبان میں تھا. تو وہ یہ پڑھنا نہیں جانتا تھا، یہ تھا کفن چوروں کے انکشافات، شاید یہ رسالہ تھا. تو یہ اس کو مطلب اس نے اپنی ماں کو دیا رسالہ کہ ماں یہ مجھے پڑھ کے سنا. ماں جانتی تھی پڑھنا، ماں نے پڑھ کے اس کو سنایا. اب اس کا دل کھا گیا چوٹ، اس نے یہ سارے دھندے چھوڑ دیے الٹے سیدھے. یہ آ گیا لائن پہ. بعض اوقات ایک ایک رسالہ پڑھ کے لوگوں کی تقدیریں بدلی ہیں. یہ یہاں بھی جو مجھے سن رہے ہیں ان میں بھی کچھ ایسے ہوں گے جن کی ایسی مدنی بہاریں ہوں گی کہ سب سے پہلے رسالہ پڑھا ہوگا اور پھر یہ دینی ماحول میں ایڈجسٹ ہوئے ہوں گے. تو یہ رسالے تو بانٹنے چاہیے، اور دکانوں پر بھی اپنا بجٹ بنائیں کہ مجھے ماہانہ اتنی رقم کے رسالے بانٹنے ہیں. تو مکتبۃ المدینہ نے بڑی سروس اپنی رکھی ہے، فری سروس ہے. آپ فون کریں، آپ طے کر لیں ان سے کہ ہر مہینے مجھے اتنے رسالے دے دو، تو یہ آپ کی دکان پہ پہنچا دیں گے. آپ کو دھکا بھی نہیں ہوگا لانے کے لیے. کون کون رسالے چاہیے وہ بھی ان کو بول دو، یہ وہ آپ کو پہنچا دیں گے. کتابیں پہنچا دیں گے، جو بولو گے وہ پہنچا دیں گے انشاءاللہ. تو اس طرح سب دکاندار جو ہیں، کارخانے دار، دکاندار، اسپتالوں والے مریضوں کو دیں، کلینک والے ڈاکٹر ہیں مریضوں کو دیں، حکیم صاحبان بھی رکھیں، اور یہ جتنے بھی مطلب یہ کاروباری لوگ ہیں اس کو رکھیں اور بانٹیں اس کو. انشاءاللہ اس سے بھی امت کا بڑا بھلا ہوگا اور لوگ اس کو پڑھیں گے. تقسیم رسائل یہ ایک مجلس بھی بنی ہوئی ہے، اس کی دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے. تو اس سے بھی رابطہ کر کے آپ ان سے بھی ترکیب بنا سکتے ہیں کہ ان کو اپنی دکان پر رکھیں، یا جن کی دکان نہیں ہے تو وہ ان کو خرید کر، یا ان کو کوئی ایسی ترکیب ہو کہ یہ خرید لیں، مالیات کو جمع کروا دیں کہ بھئی اتنی رقم ہم تقسیم رسائل میں جمع کرواتے ہیں، تو یہ بٹوا دیں گے. تو اپنے مدنی قافلے تو الحمدللہ ساری دنیا میں چلتے ہی رہتے ہیں نا. تو مدنی قافلے کے عیسائی بھائی بھی لے جاتے ہیں رسالے، تو یہ وہاں جا کر اپنے حساب سے بانٹیں گے. اس میں غریب امیر کا نہیں ہوتا، یہ بانٹیں گے. زکوٰۃ نہیں دینی ہے، صاف پیسہ دینا ہے. تو یہ انشاءاللہ ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے، غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے، غریب نواز کا مہینہ ہے رجب شریف، تو ان کے ایصال ثواب کے لیے، غریب نواز کے، امام جعفر صادق کے ایصال ثواب کے لیے، اسی طرح سیدنا امیر معاویہ کے ایصال ثواب کے لیے، مولا علی کے ایصال ثواب کے لیے. ان مواقع پر جو ہمارے آتے ہیں مواقع یا ایونٹ جس کو شاید بولتے ہیں آپ لوگ، تو اس موقع پر بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. امی کی برسی آئی، دادا جان کی برسی آئی، بھلے نا 50 سال ہو گئے، 20 سال کو ایصال ثواب تو ہو سکتا ہے. تو ان کے حساب سے آپ بانٹتے رہیں، انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. انشاءاللہ دونوں جہاں میں آپ کو انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.